بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر. وفاقی دارالحکومت اسلام آباد، راولپنڈی، واشنگٹن، نیو یارک اور لندن سے کچھ ایسی اہم ترین خبریں جن کا تعلق پاکستان کی سیاست، پاکستان کے سیاسی منظرنامے سے ہے. صورتحال یہ ہے کہ جتنی بھی جہاں سے پاور کوریڈور سے خبریں آ رہی ہیں وہ خبریں پریشان کن ہیں، خطرناک ہیں بادشاہ سلامت کے لیے، ان کے اقتدار، اختیار اور ان کا جو تشکیل کردہ ناجائز حکومتی ماڈل ہے اس کے لیے، اور ان کا عہدہ بھی اس وقت ڈگمگا رہا ہے. اگر انہوں نے اس پر توجہ نہ دی اور جو کچھ پلز آ رہی ہیں اور تھنک ٹینکس کی رپورٹس آ رہی ہیں، اگر ان رپورٹس پر انہوں نے عمل نہ کیا تو مستقبل قریب میں ان کے لیے بہت ساری پریشانیاں اور بہت ساری مشکلات آ سکتی ہیں. صورتحال یہ ہے، پہلی خبر سپریم کورٹ آف پاکستان آئینی بینچ ہے، خود گورنمنٹ کا تشکیل کردہ ہے. غیر آئینی ترمیم کے نتیجے میں آنریبل ججز پر مشتمل، اپنے پسندیدہ ججز پر مشتمل ایک آئینی بینچ تشکیل دیا گیا ہے. وہاں پہ سویلینس کا ٹرائل فوجی عدالتوں میں یہ مقدمہ چل رہا ہے، لیکن آج اس میں کافی کچھ دیکھنے کو ملا اور کچھ نیا جو ہے وہ نئی وائبز آئیں، اور خاص طور پہ جو امپورٹنٹ ہے وہ اس بینچ کے آئینی بینچ کے سربراہ جسٹس امین الدین کا ایک جملہ وہ کافی وہ ہے پریشان کن ہے حکمرانوں کے لیے. خاص طور پہ جسٹس امین الدین خان نے کہا کہ سوال تو ہم صرف مختلف زاویے سمجھنے کے لیے کرتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کے دلائل سے متفق ہوں. یہ ایک ایسا جملہ تھا جس کے بعد کمرہ عدالت میں موجود وکلاء اور صحافی جو ہیں وہ کافی حیران ہوئے، اور اس کا مطلب ہے کہ فوجی عدالتوں میں سویلینس کا جو ٹرائل ہے اس بارے میں جو نئی شکیں شامل کی گئی ہیں اور آئین کو توڑا مروڑا گیا ہے، اس پہ معاملات جو ہیں کچھ جو اس میں حکومت کے خلاف فیصلہ آ سکتا ہے. اور یہ جو پیٹیشنز دائر کی گئی ہیں چودھری اعتزاز احسن صاحب نے، جواد خواجہ صاحب نے، عمران خان صاحب نے، پی ٹی آئی نے، تو یہ پیٹیشنز سماعت کے لیے قبول ہو سکتی ہیں. اس میں ایک اور نقطہ آج آیا اور وہ یہ کہ وکلاء نے بہت دانش مندی کا ثبوت دیا اور آنریبل ججز بھی اس پہ متفق نظر آئے. وہ یہ کہ 9 اور 10 مئی کے پس منظر میں آپ اس پیٹیشن کو مت دیکھیں، اس پیٹیشن کو دیکھیں کہ آئین کے اندر توڑ مروڑ کی جا سکتی ہے یا نہیں، اور 175(3) آرٹیکل جو 175 ہے اس کو دیکھیں کہ جوڈیشری کو مسمار کیا جا سکتا ہے یا نہیں. صرف اس کا آپ جائزہ لیں، اس کے علاوہ باقی جو جزیات ہیں اس میں نہ جائیں. تو اس پہ کافی ڈسکشن ہوئی، اور خاص طور پہ پھر اس کے بعد جسٹس نعیم اختر افغان نے بھی آج ریمارکس دیے. اور دوسرا جو امپورٹنٹ تھا، جسٹس مندوخیل صاحب جو ہیں وہ ناراض نظر آئے میڈیا سے کہ میڈیا کو بھی رپورٹنگ میں احتیاط کرنی چاہیے. اور جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ نے بھی کہا کہ میرے خلاف بہت خبریں لگتی ہیں، بہت دل کرتا ہے جواب دوں، لیکن میرا منصب اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ جواب دوں. تو سچویشن میں صرف اتنا عرض کروں گا کہ ساری صورتحال میں آنریبل ججز سے کہ جناب آپ صرف آئین کی پاسداری کریں، اپنے حلف کی پاسداری کریں، انصاف فراہم کریں اور انسانی حقوق کا تحفظ کریں. آئین کے کسٹوڈین ہیں آپ، اور آپ اگر کسٹوڈین آف دا کانسٹیٹیوشن بن کر فیصلے کریں گے تو آپ پہ یقین جانیں کوئی بھی تنقید نہیں کرے گا، اور اگر کوئی کرے گا تو پبلک میں سے ہی اٹھ کے اس کا جواب دے دیا جائے گا. وہ عوام ہی آپ کی وکیل بن جائے گی. تو پہلی بات تو یہ ہے. اس کے بعد اگلی خبر جو ہے اس کی طرف بڑھتے ہیں. اگلی خبر معاملہ ہے برطانیہ میں آئے ہوئے ہیں آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب. آئے تو ہوئے ہیں وہ 2-3 دن سے، تو لیکن ان کے اس وزٹ کو خفیہ رکھا گیا تھا. آج پھر ان کی رونمائی ہوئی اور آج ان کی تصاویر شائع ہوئی ہیں برطانیہ سے، اور جس کے بعد اندازہ ہو گیا ہے کہ وہ برطانیہ میں موجود ہیں اور آفیشیلی اناؤنس کر دیا گیا ہے. برطانیہ میں یقیناً آئے تو وہ آفیشیل وزٹ پہ ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ چونکہ اس وقت برطانیہ، امریکہ اور یورپ تینوں جگہوں سے اور یہاں تک کہ بیجنگ سے بھی جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ یہی ہیں کہ آپ پاکستان میں سیاسی استحکام لے کر آئیں، اور جو نظام بادشاہ سلامت نے قائم کیا ہوا ہے وہ نظام ٹھیک نہیں ہے. تو جنرل صاحب کو یہی کہا جا رہا ہے کہ آپ اس پہ نظر ثانی کریں اور حقائق کی دنیا میں آئیں، واپس زمینی حقائق کو دیکھیں اور اس لڑائی جھگڑے کو ختم کریں. اور اس لیے ان کا برطانیہ کا جو وزٹ ہے وہ اس اعتبار سے بھی کافی امپورٹنٹ ہے. یقیناً وہ اپنے حق میں
اس کے لیے لابنگ کریں گے اور ملاقاتیں کریں گے اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے کہ جناب ان کو کہیں نہ کہیں سے کوئی راستہ ملنا چاہیے اور اپنا پوائنٹ آف ویو دیں گے، کیونکہ جو باقی ٹیم ہے وہ شاید اتنی قابل نہیں ہے۔ دوسری جانب اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ پہنچے ہوئے ہیں امریکہ، اور وہ واشنگٹن میں اور نیو یارک میں ملاقاتیں کر رہے ہیں، اور ان کی بھی کوشش یہی ہے، اور انطونیو گوتریس سے ملاقات کی انہوں نے۔ وہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ معاملات کو دیکھیں، لیکن اس سے پہلے بادشاہ سلامت کے خصوصی ایلچی جو ہیں وہ وزٹ کر چکے ہیں اور وہ کافی کام خراب کر کے جا چکے ہیں۔ تو ڈار صاحب اب اپنے آئے ہیں پرانے تعلق میاں صاحب کی بہرحال ایک لابنگ تو ہے، تو اس اعتبار سے وہ پہنچے ہوئے ہیں، تو دیکھتے ہیں ان کو کیا کامیابی ہوتی ہے۔ لیکن جو ان سے زیادہ کام دکھایا جا رہا ہے امریکہ میں وہ ہیں صدر علوی، ڈاکٹر عارف علوی صاحب، سابق صدر پاکستان، وہ موجود ہیں، وہ ملاقاتیں کر رہے ہیں، ان کی ملاقاتیں زیادہ امپورٹنٹ نظر آ رہی ہیں اور انٹرویوز دے رہے ہیں، اور وہ پاکستان میں اس وقت بنیادی انسانی حقوق جس طریقے سے قتل کیے جا رہے ہیں ان کے بارے میں انفارم کر رہے ہیں اور اپنا پوائنٹ آف ویو دے رہے ہیں، اور کھل کر بتا رہے ہیں مختلف فورمز پہ کہ پاکستان میں سپریم کورٹ عدلیہ کو بھی مسمار کر دیا گیا ہے اور وہاں پہ انسانی حقوق نہیں ہے۔ عمران خان صاحب پہ ویسا ہی سلوک کیا جا رہا ہے جیسا ٹرمپ کے ساتھ کیا گیا تھا، ان کے مخالفین نے امریکہ میں کیا تھا، ویسے ہی جھوٹے مقدمات عمران خان کے خلاف ہیں، ان کو جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے۔ تو مقابلہ وہاں پہ جاری ہے جی، اور صدر علوی جو ہیں وہ اپنا کافی، ان کی ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں، کافی امپورٹنٹ ملاقاتیں ہوئی ہیں ریپبلکنس کے ساتھ اور حکمراں جماعت کے ساتھ، یعنی تو اس لیے وہ کام ہو رہا ہے۔ دوسری جانب جی ایک اور خبر وہ لیتے ہیں، اب فوجی عدالتوں کے بارے میں خاص طور پہ چودھری اعتزاز احسن صاحب نے واضح کیا ہے کہ فوجی عدالتیں اس علاقے میں لگتی ہیں جہاں اپنی یا پرائی فوج قابض ہو، اور فوج قابض ہونے کے بعد اپنی عدالتیں قائم کر دیتی ہے، اور پھر جب جمہوریت آتی ہے تو سب سے پہلے ان عدالتوں کو بین کیا جاتا ہے۔ چودھری اعتزاز احسن صاحب نے کیا کہا، ذرا سنیے۔ جہاں ایک قبضہ یہ فوجی عدالتیں یہ وہاں لگتی ہیں جہاں ایک قبضہ کیے والی قابض فوج ہو، جس علاقے پہ جس ملک میں فوج قابض ہو، اور فوج اپنی ہو یا غیر ملکی ہو وہ قابض ہو، اور وہ یہ جب جمہوریت آتی ہے یا آزادی ملتی ہے تو پہلا کام عدالت یہ جو ہے ریاستیں کرتی ہیں کہ ان پارلیمنٹ کے ذریعے ان سیاسی جو ان فوجی عدالتوں کو بالکل بین کر دیتی اور ان کا کوئی وجود نہیں چھوڑ رہنے دیتی، اور یہ جمہوریت کی نشانی ہے۔ اور جو یہ ہیں چودھری اعتزاز احسن صاحب، اور جو بتا رہے تھے کہ جناب فوجی عدالتیں کہاں قائم کی جاتی ہیں، یہی معاملہ اس وقت چل رہا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ بہرحال جی ایک اور خبر جو کہ آئی ہے وہ ہے مریم صاحبہ، خاص طور پہ مریم صاحبہ پہ وہ کہتے ہیں جی تنقید نہیں کرنی آپ نے کسی قسم کی، اور بڑا سخت احکامات ہیں، اور ان کی مریم صاحبہ کی جو ہے وہ عزت و تقریم کو لک آفٹر کرنے کے لیے بڑے بڑے جو ہیں اہم عہدیداروں کو ذمہ داری دی گئی ہے، اور کہا گیا ہے کہ جناب اس کو آپ دیکھیں۔ اب ایک سعید احمد بھلی صاحب ہیں ایڈوکیٹ، انہوں نے خبر دی ہے اور ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا کہ سوشل میڈیا پر مریم صفدر پر تنقید کی پوسٹ میں کوئی غیر مہذب لفظ شامل نہیں کرنے کے جرم میں رات کو میرے حلقہ PP 44 سیالکوٹ کے گاؤں مہدی پور سے ایک سکول ٹیچر کی بیٹی جو کالج کی طالبہ ہے، اس کو لاہور پولیس کے مرد اہلکار سیالکوٹ سے بغیر کسی وارنٹ کے چار دیواری کا تقدس پامال کرتے ہوئے گرفتار کر کے لے گئے، اور تاحال اس سے گھر والوں کا رابطہ نہیں کروایا گیا۔ اور کیا نوجوان لڑکی کو مرد پولیس گرفتار کر سکتی ہے؟ کیا حکمرانوں پر تنقید گناہ ہے؟ کیا جوان لڑکی کو رات کو تھانے میں رکھا جا سکتا ہے؟ کیا غریب کی بیٹی کی عزت کے متعلق بھی اسلام کوئی درس دیتا ہے؟ قصیدہ گو علماء حضرات رہنمائی فرمائیں۔ یہ صورتحال ہے، یہ اس پس منظر میں ہے جب کچھ دنوں پہلے 3-4 دن پہلے ہی بادشاہ سلامت نے یہ فرمایا تھا کہ جناب خواتین کی عزت و تقریم کی بات کی تھی، تو سعید احمد بھلی صاحب ہیں ایڈوکیٹ ہیں، انہوں نے یہ آج ٹویٹ کر کے اپنے علاقے کی ایک رپورٹ دی ہے۔ دوسری جانب ایک خط ہے جہلم
جیل سے اور وہاں سے، کیونکہ وہاں پہ 26 نومبر کے جو سیاسی قیدی ہیں وہ قید ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کے بعد سلام عرض ہے، کیونکہ یہ خط کا ایک لفظ جو ہے کافی کرب میں ڈوبا ہوا ہے۔ ضرور اس کو میں پڑھ کر سناؤں گا کہ میرا ایک سوال ہے تمام وکلا حضرات سے کہ ادھر جہلم جیل میں ہماری 3 مہینے پورے ہونے والے ہیں، ابھی تک ہمارے کیس میں کیا پیش رفت ہوئی؟ جس طرح اسلام آباد کے وکلا نے اسلام آباد کے قیدیوں کے مقدمے لڑے اور وہ سارے رہا ہوئے، کاش آپ صاحبان بھی اس طرح کیس لڑتے۔ کیا وجہ ہے کہ آخر پنڈی کورٹس میں ضمانتیں نہیں ہو رہی؟ کیا ہمارا جرم ناقابل معافی ہے؟ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان معاہدہ ہو سکتا ہے، امریکہ اور ایران کے درمیان معاہدہ ہو سکتا ہے، تو پھر وہ کیا وجہ ہے کہ حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان قیدیوں کا معاہدہ رہائی کا نہیں ہو سکتا؟ کیا ہم پاکستانی نہیں ہیں؟ کیا ملک ہمارا نہیں ہے؟ کیا اپنا حق مانگنا جرم ہے؟ اگر اپنا حق مانگنا جرم ہے تو پھر اسلام آباد والے کیوں رہا ہوئے اور پنڈی والے کیوں قید ہیں؟ اور کیا پٹھان پاکستانی نہیں ہیں؟ خدا کے لیے ان معصوم قیدیوں پر سیاست کرنا چھوڑ دو، رمضان آ رہا ہے، ہمارے گھروں میں کوئی نہیں ہے، رہا کرو، رہا کرو، اور 26 نومبر کے قیدیوں کو رہا کرو۔ یہ خط ہے جناب، اور پڑھنے کے قابل ہے، ہاتھ سے لکھا ہوا ہے، آپ کو نظر بھی آ جائے گا۔ تو یہ ہے معاملہ، یہ ہے صورتحال۔ اتنا ظلم نہیں کرنا چاہیے کسی بھی صورت میں۔ اب ایک اور خبر ہے، اور وہ بھی بات سے سلامت کے لیے ہے، یقیناً تکلیف دہ ہے پاکستان کے عوام کے لیے، اور ان کی توجہ کے لیے ضروری ہے۔ بارکھان حملے میں 7 مسافر قتل کر دیے گئے، اور بھائی کو میری آنکھوں کے سامنے بس سے اتار کر گولیاں ماری گئیں۔ یہ خبر ہے جناب، بی بی سی کی رپورٹ ہوئی ہے، اور ایک پنجاب کے جو یہ کوئٹہ کا واقعہ ہے، اور میں اور میرا بھائی وہ کہتے ہیں جی کہ ہم جا رہے تھے، اور 2 خواتین جو جن کے بھائی تھے ان کو اتارا گیا، اور یہ سارا کچھ کیا گیا، اور اس میں بس میں جا رہے تھے، آئی ڈی کارڈ چیک کر کے دہشت گردوں نے ان کو اتارا ہے، اور اس کے بعد مار دیا ہے، 7 افراد کو قتل کر دیا گیا ہے۔ یہ خیبر بلوچستان کی صورتحال ہے، اور ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں، جبکہ بلوچستان میں اس وقت ہو کیا رہا ہے، میں یہ آپ کو جو تکلیف دہ عمل ہے وہ یہ ہے کہ بلوچستان میں اس وقت دوبارہ سے کھینچا تانی چل رہی ہے، اور وہ کھینچا تانی ہے اقتدار کی۔ وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی ہیں، کیونکہ وہاں پہلے ہی ہائیبرڈ سسٹم نہیں بلکہ ڈبل ہائیبرڈ سسٹم ہے، فارم 47 چل رہا ہے وہاں پہ بھی، تو سرفراز بگٹی صاحب وزیر اعلیٰ ہیں، اور ان کو تبدیل کرنے کی بات ہو رہی ہے، اور وہ ظاہر ہے وہاں پہ وہ اپنی حکومت بچائیں گے یا پھر یہ کام کریں گے۔ ہاں، پاکستان تحریک انصاف کے معاملات ہوں تو ان کو ضرور، ان کے کارکنان کو، ان کے رہنماؤں کو فل ڈوز دی جاتی ہے، ان کو دبایا جاتا ہے، ان پہ فاشسٹ کے تمام ہتھ کنڈے استعمال کیے جاتے ہیں۔ سیاسی کارکنوں کو، سردار اختر منگل صاحب کی جماعت ہو، محمود خان چکزئی صاحب کی جماعت ہو، اور بازئی ہوں اور کوئٹہ سے، اور ان کو دبایا جاتا ہے۔ سیاسی مخالفین کے لیے فل ڈوز استعمال کی جاتی ہے، لیکن ہماری جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، فورسز ہیں، وہ اس جانب کوئی توجہ نہیں دے رہے کہ کم از کم وہ جو بسوں سے اتار کر لوگوں کو قتل کیا جاتا ہے، ایسے عناصر کو وہ روک سکیں اور ایسے عناصر کو وہ سیکورٹی فراہم کر سکیں۔ میرا خیال ہے کہ یہ سچویشن اسی وجہ سے یہ جو موجودہ حکومت ہے ابھی تک پاکستان کے عوام میں جگہ نہیں بنا سکی، کیونکہ اپنے کام چھوڑ کے یہ باقی سب کام کر رہی ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ ناجائز حکومت جو ہے وہ بچ پاتی ہے یا نہیں۔ بہرحال فی الوقت اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔